نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیونکہ اب تقریباً 9 دن ہی رہ گئے، تو یہ بات سمجھا دو، قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو، یعنی مقیم ہو، اور بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام، 52.5 تولہ کا بنتا ہے 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا دیگر سامان کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب تقریباً 1500-1600 روپے چاندی کی قیمت چل رہی ہے اس جون کے مہینے میں، میرے خیال 1550-1600 کے درمیان ہے، تو اگر 1560 لگائی جائے تو یہ 82,000 روپے بنتے ہیں۔ تو 82,000 کا جو مالک ہے کسی طرح سے خالی نقدی کی بات نہیں ہے، چاندی ہو اس کے بعد 52.5 تولہ یا 2 چیز ملا کر ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کے اور اس کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے، آج میں اس کی وضاحت کر دوں، لوگ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور سونے کا اعتبار یا چاندی کا اعتبار اگر کسی شخص کے پاس ہے، سونا ہو، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، صرف سونا ہو اور اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، صرف تن پر کپڑے ہو یا بہت خاص ضروریات کی چیزیں، تو 7.5 سے کم ہو تو پھر وہ نصاب میں نہیں ہے سونے کے، لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی چاندی یا کیش آ گیا تو پھر وہ نصاب چاندی کے نصاب پر دیکھا جائے۔ اچھا، یہ جو 7.5 تولہ بنتا ہے 87.48 گرام بنتا ہے۔ بہت سے لوگ یوں بتا رہا ہوں کہ حساب نکلوانے آ جاتے ہیں، 7.5 تولہ میں نکال دیجیے، تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ سونا ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور ضرورت سے زیادہ دیگر تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کرے گا۔ ابھی اس میں ایک چیز بتاؤں گا، سب چوک جائیں گے اس کے اور زکوٰۃ کے حساب میں جو بات ہے تو ان کا مجموع جمع کیا جائے گا، جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہے، 2 بنیادی فرق ہے، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی وقت بھی مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہوگی۔ 10 ذو الحجہ، 11 کی رات، 12 ذو الحجہ اور اس کی رات، اور 13 ذو الحجہ مغرب سے پہلے۔ یہ اصل جو لوگوں میں مشہور ہے یہ غلط ہے، دن تبدیل ہوتا ہے مغرب کے بعد۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی وقت بھی مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال ہے، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال پر ہے، جیسے سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں، وہ مال ضروری نہیں جس میں نمو ہو۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جائیں گی۔
اب اس کی مثال دیتا ہوں، چاہے وہ زیر استعمال ہو یا نہ ہو، مثلا خالی پلاٹ، ایک مکان میں ہے اس کے علاوہ خالی پلاٹ پڑا ہوا، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں، ملبوسات، کرائے پر دیا ہوا مکان، زکات کا جو اس کی آمدنی اس پر ہوگی، اس پر نہیں۔ وہ جو مکان ہے وہ صاحب نصاب تو ہے نا بھائی، اس میں سال گزرنا وہ ایک الگ ہے، لیکن لوگ دونوں کو ایک ہی میچ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آج یہ فرق بتا دوں، اور بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں تو آئے۔ مکان کرائے پر دیا ہوا، اضافی کتب تک پر بھی ہے، ضروریات سے اضافی جو ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ نصاب میں نہیں ہے تو زکات نہیں ہے، لیکن اس پر قربانی ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ فتاوی نظمیہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 361، بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334، یہ مسئلہ درج ہے جو آج میں نے بتایا۔ بتایا بھائی رضویہ اعلیٰ حضرت کا تحریر لڑتا ہے، اور بہار شریعت حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر لڑتا ہے بہار شریعت۔ آئی بات سمجھ میں، یہ بہت ضروری ہے سمجھانا۔ اب واجب ہونے سے متعلق چند اہم مسائل بتاتا ہوں۔ اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے، جانور کا ذبح کرنا لازم ہے۔ جانور کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا شخص واجب چھوڑنے کے سبب سے گنہگار ہوگا۔ واجب چھوڑنے کے سبب سے گنہگار ہوگا۔ اچھا، قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مردوں پر ہی واجب نہیں، بلکہ گھر میں جتنے مرد اور عورتیں صاحب نصاب کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا، سب کی طرف سے، مثلا بیوی کے پاس زیورات یا نقدی ہو، گھر میں کئی افراد کی آمدن ہو اور سب اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقد رقم یعنی کیش کی صورت میں موجود نہیں، اس پر کوئی چیز بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے ایام قربانی میں پیسے بہت ہیں، لیکن ایام قربانی میں ہاتھ میں نہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کو بیچ کر، اور یا پھر وجہ اس کی کیا ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو اس کی راہ میں خون گرانا جانور کا، اس کا قطرہ زمین پر نہیں ٹپکتا، اس سے پہلے اس کی نیت جو کوئی یقین میں نے شروع میں بتایا وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اس کی نیت رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص نے قربانی کی منت مانگی، اچھا یہ جو میں نے بتایا یہ بھی فتاوی نظمیہ صفحہ نمبر 370 جلد نمبر 20 اور فتاوی امجدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر درج ہے۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نئی بات سن رہے ہیں نا تو گھوم پھر کر پھر آئیں گے میرے پاس سے، آپ نے یہ بتایا حوالہ دیجیے، تو میں پہلے ہی حوالہ دے دیتا ہوں، یہ درج ہے اس کا۔ جس شخص نے قربانی کی منت، انگلش میں وہ کہتے ہیں اس کو، VOW مانی ہو، اس پر ہر صورت میں قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر منت مانگنا کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا بکرے، تو اب تو خود سے واجب کر لی نا، تو اب تو نصاب کا ہونا ضروری نہیں،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہا ما کسبت، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہاں اگر بوجھ دیتا ہے وہ تو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اس کی. اب اس نے خود سے واجب کی نا، یہ منت مانگتے تو اپنے حساب کی ضرورت نہیں. جہاں اللہ نے کہا وہاں آسانی پیدا کی، نصاب کا حساب دے دیا. اللہ اکبر. اب دوسروں کی طرف سے قربانی کرو. جب دوسروں کی طرف سے نہیں کرتے نا قربانی کرو تو یاد رکھیں جو صاحب نصاب ہے پہلے تو اس کو اپنی طرف سے واجب قربانی کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. اس کے بعد اس سے ایکسٹرا ہے تو نفل کی صورت میں قربانی کر کے ایصال ثواب کرو. سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے. اگر کسی کی اتنی طاقت ہے تو ایک قربانی آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی کرے. لازم نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جن کے صدقے میں سب کچھ ملا اور جتنا رزق کھا رہے ہیں انہی کے صدقے میں کھا رہے ہیں. جو کچھ مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ عطا کرنے والا، یہ تقسیم کرنے والے. ہمارے یہاں آپ نصاب دیکھ لو، پیچھے سے کسی کے پاس مال آ رہا ہو اور تقسیم کرنے والا کوئی کنجوسی کر جائے تو کیسا ہوگا پھر؟ اللہ کو موتی والا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. سعادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہو دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہیں بھولے، کبھی نہیں بھولے ہمیں کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. اللہ کو سب کو ثواب عطا فرما. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5203. جب آپ رضا نے ہمیں نہیں بلایا تو ہمیں بھی نیاز مندی کرنی چاہیے. ہمیں بھی نیاز مندی کرنی چاہیے اگر حیثیت ہے اپنے واجب کے بعد. اصل مسئلہ ہے عمل جو ہے نا وہ انجام دینا ہے، عشق انجام نہیں دیتا. عشق انجام نہیں دیتا کبھی. محبت کے بعد مودت اور مودت کے بعد عشق اور عشق کے بعد جذب، مجذوبیت. تو یہ مختلف اسٹیجز ہیں. جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ان اسٹیجز پر فائز ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح دیگر فوج شدگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا اچھا ہے، لیکن صاحب نصاب پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کرے، پھر حسب استطاعت دیگر کی طرف سے ایصال ثواب کرے، قربانی کرے. اس حوالے سے سیدنا مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عمل لائق تقلید ہے. اللہ اکبر. لائق تقلید ہے آپ کا عمل. آپ 2 بیٹے قربان کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم کے شہنشاہ کی طرف سے فرماتے تھے. امرنی به یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا عادہ ابدا. مجھے خود آقا کریم نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا، لہذا میں ہمیشہ ایسے ہی کروں گا. جامع ترمذی حدیث نمبر 1495. میرے آقا نے مجھے آگے حکم دیا تھا کہ ابھی علی میری طرف سے بھی قربانی دیا ہے، لہذا میں ایسے ہی کروں. اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر گھر والوں کی طرف سے کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گھر میں باہری بنائی ہے، پچھلے سال تمہاری طرف ان کے نام کی ہو گئی تھی، اس سال ان کے نام کی ہوگی، آئندہ سال. اچھا یہ چھوٹے بچے کے نام جو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ لگے چھوڑی پھیرنے کے لیے گئے، بولے یہ چھوٹا بچہ ہے کیا ہو گیا، اس پر تو واجب ہی نہیں. کس کا پیسہ لگا ہے بتاؤ، کس پر واجب ہے قربانی؟
کہ پیسہ تو میرا لگ رہا ہے. تو پھر میں نے کہا تو گنہگار ہو رہا ہوں, اس پر واجب نہیں ہے, اس کی طرف سے کروایا قربانی. بھائی یہ کوئی کھیل تماشا ہے, گوشت کھانا تھوڑی ہے, ایک اسلامی فریضہ ہے وجوب کی صورت میں جو کہ ادا کرنا ہے. اگر خالی گوشت کو کھانے کا ہوتا تو پھر 3 دن مخصوص کیوں ہوتے, اس کے لیے 10 11 12 کیوں ہوتے. اسلام کھیل تماشے کا مطلب تھوڑی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اچھا فلانے کی طرف سے سب سے پہلے جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کی جائے, اس کے بعد 2 ایکسٹرا جس کی چاہے 2-4 باتیں اور بتا دو, بتا کے پھر ختم کرتا ہوں. اتنا ہی بیان بول رہا ہے. اللہ اکبر. اگر اپنی طرف سے قربانی نہیں کرے گا جس پر واجب ہے اور دوسرے کی طرف سے کر دے گا تو واجب چھوڑ دے گا, گناہ پر پڑے گا. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یوزی کل سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال وہاں ظاہری حیات میں تشریف فرمائی. ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے. جامع ترمذی حدیث نمبر 1507. یہ ایک سال والا چکر ہے. لوگ کہتے ہیں یار دو اس کو یہ تو انعام ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ اس کو حلال نہ کرتا تمہارے لیے, بلکہ موجودہ دور میں اگر یہ حکم ہو جائے کہ فلانے پہاڑ پہ قربانی کا گوشت لے جا کے رکھ دو تو ہر اپنی شکر ہوگا کہ پتہ نہیں آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی. اسی لیے پہلے میں نے یقین کی تعریف بیان کی ہے. اس کی ابتدا میں یقین کی تعریف کی. یقین کہتے کیسے ہیں؟ اسے یقین کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. تو یہ قربانی بھی اس رب کے لیے کی جا رہی ہے. صاحب نصاب اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے نفلی طور پر اس کی وصیت کے بغیر قربانی کرے تو اس صاحب نصاب کا وجوب پورا ہو جائے گا اور مرحوم کو ثواب ملے گا. وصیت کے بغیر کی بات ہے. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں میں سے بالغ افراد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وجوب ادا ہونے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر وسیم بھائی اپنے گھر کے کفیل ہیں, ابھی اپنے گھر کے 2-4 لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, آپ کی اجازت لیں. ہم جب مکہ مکرمہ گئے تو وہ تو شکرانے کی قربانی ہوتی تھی, ہم پر سے تو یہ قربانی ثابت تھی کیونکہ ہم مسافر تھے. کرنا چاہے کوئی کرے لیکن شریعت نے ثابت کی. تو کسی صاحب نے کسی صاحب کے بکرے ذبح کر دی. اب جب آئے تو 3 آنے کے رہ گئے, 3 بکرے کم تھے. تب کوئی شور بچ گیا تو ایک صاحب بڑے جوش میں آئے اور جا کے انہوں نے 3 بکرے ذبح کر دی اور رات کے وقت انہیں جہاں میں قربانی کر کے آؤں احرام کھول لو. میں نے خبردار احرام نہیں کھولنا پڑے گی. کیا مقصد آپ؟ میں نے کہا آپ نے ان سے اجازت طلب کی, انہوں نے آپ کو وکیل بنایا؟ کہنے نہیں, میں نے کس کی طرف سے قربانی کی؟ بولا نہیں, میں نے کہا جس کی نہیں ہوئی تو میں نے پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام کے لیے قربانی کی. میں نے نہیں قربانی کی. آپ ان کو بتا کے جاتے کہ آپ کو وکیل بنا دے, بھلے آپ اپنے پیسے سے کرتے کہ چلو ایسا مسئلہ ہو گیا, یہ قربانی نہیں ہوئی, احرام نہیں کھولنا. ہاں جو میں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کا نفلی حج ہے, اس کا احرام کھول دو. یہ شکرانی کی قربانی ہے, تب دینا پڑ جائے گا. اب تو یہ بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہو گیا. پھر ایک صاحب کے بعد سید شاہ رب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پڑھا, انہوں نے کہا میں ان کو ملاتا ہوں, اور انہوں نے فون اٹھا لیا تبھی جواب دے دیتے. ان کو فون ملایا, کہا حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, بکرے کسی کے مر گئے تھے تو کسی نے جا کے قربانی کر دی کسی کی طرف سے, تو اب کیا ہوگا؟ 3 تو ایک صاحب گئے اور جا کے وہ قربانی کر کے آ گئے اور کہہ رہے ہیں رام کو دو. تو انہوں نے وہی سوال کیا پہلا کہ کیا ان کو بتا کر گئے تھے, ان سے اجازت لے کے کرے تھے, یا انہوں نے ان کو اپنا وکیل بنایا تھا؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں. کہا صرف نابالغ بچہ جو ہے وہ احرام کھول سکتا ہے, وہ نفلی حج ہے اس کا, باقی دونوں کو احرام نہیں کھولنا چاہیے. اگر احرام کھولیں گے تو دم واجب ہو جائے. اب جس کی طرف سے کر رہے ہیں کم از کم ان کو پتا ہو کہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے, ان کی طرف سے اجازت ہے.
یہ میں ہوا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، جو شریعت کے مسائل ہیں وہ بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اجازت نہ لی تو اس کا وجوب پورا نہیں ہوگا. باہر شریعت جلد نمبر 15 جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 15 نہیں، جلد نمبر 3 تو اس سے ہی اس کے ٹوٹل 15 غلطی سے رہ گیا معلوم صاحب. اور 334 صفحہ نمبر. اب تو یہ قصے میں بھی کر دیا میرے پاس 3 ہے. اب تو گزشتہ سالوں کی قربانی، جس شخص نے گزشتہ سالوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صرف ادا کرے. اب قربانی نہیں ہوگی اس کی طرف سے. یہ واجب ہے نا، واجب تو لازم رہتا ہے نا، اس وجہ سے. اچھا، باہر شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 پر یہ مسئلہ ہے. قربانی نہ کرنے پر وہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یزع فلا یقربن مصلی. جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ